میٹھی عید کا دوسرا دن شہریوں نے بھرپور طریقے سے منانے کا پلان بنا لیا۔ سیر سپاٹے تو کہیں دعوتوں کے دوران ہلے گلے کا پروگرام ہوگا۔ کل کے میزبان آج بنے رہیں گے مہمان۔ گھروں میں لذیذ پکوان بنیں گے، مزے مزے کی ڈشوں سے مہمانوں کی توازو ہوگی۔ بچوں نے بڑوں کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام بنا لیے۔ عید کے دوسرے روز بھی بچوں کے خوب سیر سپاٹے۔ کل کی طرح آج بھی خوب ہوگی موج مستی۔ پارکوں میں بھی جھولوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ خواتین نے بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کا پروگرام بنا لیا۔ ٹنڈول عیار میں تیز رفتار کار نہر میں جا گری۔ کراچی کے 4 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ چاروں نوجوانوں کی لاشوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے والد، والدہ، بھابھی اور بھائی کی قبروں پر فاتح خوانی کی۔ حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز بھی ہمراہ تھے۔ نواز شریف نے بھی جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ محفل میلاد شریف میں شرکت کی۔ سپہ سالار نے عید کا دن سرحد پر جوانوں کے ساتھ گزارا۔ آرمی چیف جنوبی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے۔ فوجی جوانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ مغربی سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ خیبر پختونخوا کے بہادر عوام ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف ثابت قدم رہے۔ دہشت گردی کے خلاف افواج اور عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملک کے استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جوانوں کی عید کی اصل خوشی قوم کے دفاع اور ذمہ داری نبھانے میں ہے۔ عید کے مبارک موقع پر ہمیں قومی ہیروز کی غیر متزلزل بہادری اور عزم کو یاد رکھنا چاہیے۔ عید ہمیں محبت، یکجہتی اور باہمی احترام کے اصولوں پر اکٹھا ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ وطن کو دہشت گردی سے پاک کر کے شہداء کا قرض اتاریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عزم۔ شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش گاہ کا دورہ۔ شہید کے والد، بھائی اور خاندان کے دیگر افراد سے ملاقات کی۔ شہید لیفٹیننٹ حسان اشرف کی بہادری کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نماز عید لاہور میں ادا کی۔ شہداء کے خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں نماز عید پڑھی۔ بلاول بھٹو نے نماز کے بعد گڑی خدا بخش میں نانا اور والدہ سمیت دیگر شہداء کے مزار پر حاضری دی۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین اور وزیر صنعت و پیداوار چودھری شافع حسین نے گجرات میں نماز ادا کی۔ چودھری ظہور الہی شہید کی قبر پر حاضری دی۔ ظہور الہی پیلس میں کارکنوں سے عید ملے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے 9 ڈیروں میں ڈیرے۔ عید کے موقع پر بھٹو ہاؤس میں ملاقاتیوں کا تانتا بن گیا۔ شہریوں، کارکنوں اور پارٹی عہدیداروں نے بلاول بھٹو سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے حلقے میں انتخاب سمیت ملک بھر سے آنے والے شہریوں کے مسائل بھی سنے اور ان کے حل کی ہدایات جاری کی۔ آصفہ بھٹو زرداری کی فریال تالپور کے ہمراہ زرداری ہاؤس نواب شاہ احمد پارٹی عہدیداروں، کارکنوں اور معززین سے ملاقاتیں، عید کی مبارکباد دی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہم قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی کا عید کے موقع پر پیغام۔ کہا، اللہ کی نعمتوں کو مہربانی اور سخاوت کے ساتھ بانٹیں۔ دعا ہے یہ عید قوم کے لیے امن، خوشحالی اور خوشیوں کا باعث بنے۔ وزیر اعظم کا بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید کی مبارکباد دی۔ رہنماؤں کا تعلقات مضبوطی کی مشترکہ خواہش کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات بالخصوص تجارت اور سیاحت میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ تمام سطحوں پر دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے ادارہ جاتی نظام کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور۔
عوامی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے ثقافتی وفود کے تبادلے پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشین ہم منصب سے رابطہ، ملائیشین قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ انور ابراہیم کا وزیر اعظم کے مئی میں متوقع دورہ کوالالمپور کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم کا بحرین کے بادشاہ، قازقستان کے صدر اور ترکمانستان کے سردار کو ٹیلی فون، تمام دوست ممالک کو عید کی مبارکباد دی۔ امریکی کونسل جنرل اور کونسلیٹ کی جانب سے پاکستانیوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ اردو، پنجابی، سندھی اور بلوچی زبان میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جاپانی کونسل جنرل کا بھی اردو میں نیک تمناؤں کا اظہار۔ جرمن اور فرانسیسی سفارتخانے نے بھی عید کی مبارکباد دی۔ برطانوی ہائی کمشنر کا خوشیاں بانٹنے پر زور۔ روسی سفیر نے پیغام میں علامہ اقبال کا شعر سنا دیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا دورہ برطانیہ۔ برطانوی وزیر داخلہ جویٹ کوپر کو وزراء کے اعزاز میں عشائیے میں شرکت۔ برطانوی وزیر داخلہ سے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ طلال چودھری کی دیگر ممالک کے وزرائے داخلہ اور وفود سے بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ رانا ثناء اللہ نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک لڑنے کا عزم دہرا دیا۔ کہا اب دہشت گردی برداشت نہیں، دہشت گردی کا حل صرف فوجی آپریشن ہے۔ آئین اور قانون کو ماننے والوں کے مطالبات ماننے اور سننے کے لیے تیار ہیں۔ نہریں نکالنے کا منصوبہ ترقی کے لیے اور زراعت کے لیے انقلابی قرار دے دیا۔ کہا سندھ میں کچھ عناصر نے کینال منصوبے کو متنازع بنا دیا۔ کینالز نہیں بنے گی اور نہ بننے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دو ٹوک پیغام، کہتے ہیں شکست کھانے والی پارٹیاں کینالز کے معاملے پر واویلا کر رہی ہیں۔ اپوزیشن چاہتی ہے وفاقی حکومت گرائی جائے۔ سندھ کے خلاف کوئی بھی سازش ہوئی تو پیپلز پارٹی ناکام بنائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی وزیر اعظم سے کینالز کے منصوبے میں مداخلت کی درخواست۔ کہا وزیر اعظم کینال منصوبہ ختم کرانے کا اعلان کریں۔ جماعت اسلامی کا عید کے بعد بد امنی، بجلی بلوں، چینی اور آٹا مافیا کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ حافظ نعیم کہتے ہیں تمام صوبوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی، ملک کے حالات گریٹر ڈائیلاگ سے ٹھیک ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت کو افغانستان سے ڈائیلاگ کا مشورہ دے دیا۔ پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم، آج سے غیر قانونی افغانیوں کے خلاف ایکشن، حراست میں لے کر مہاجرین کیمپ منتقل کر کے وطن بھیجا جائے گا، ناروا سلوک نہیں ہوگا، سہولیات دی جائیں گی۔ کراچی میں 100 سے زائد زندگیوں کے چراغ گل، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی عوام سے معذرت، عید سادگی سے منائی۔ کہا وزیر اعظم کو کراچی کے لیے سوچنا ہوگا، فاروق ستار کا ٹریفک حادثات کے فوری حل کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ کہا بجلی کی قیمت 10 روپے یونٹ ہونی چاہیے۔ کراچی میں 4 روز سے لگی پراسرار آگ تاحال نہیں بجھائی جا سکی۔ کرنگی کریک میں بورنگ کی کھدائی کے دوران بھڑکنے والے شعلے بے قابو، آگ بجھانے کے لیے پانی، فوم اور مٹی سب بے سود۔ فائر فائٹرز نے ماہرین کے مشورے پر اپنا آپریشن روک دیا۔ ناگہانی صورت سے نمٹنے کے لیے 25 ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ 5 فائر ٹینڈرز علاقے میں تعینات۔ میانمار میں ہولناک زلزلے کی تباہ کاریاں، اموات کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، 4000 زخمی، سینکڑوں لاپتہ۔ ریسکیو آپریشن جاری، ماہرین نے زلزلے کی شدت 334 ایٹم بموں کے برابر قرار دی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کا میانمار کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، تباہ کن زلزلے پر اظہار تعزیت، ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کی پیشکش، 70 ٹن امدادی سامان میانمار بھیجا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار نے روایتی ہٹ دھرمی برقرار رکھی۔ کشمیریوں کو سری نگر کی تاریخی مرکزی جامع مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ نئی دہلی کی جامع مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع، ممبئی کی جامع مسجد ناہم درگاہ اور مدھیہ پردیش بھوپال کی عیدگاہ مسجد میں نماز عید کی ادائیگی۔ عمان، انڈونیشیا، برونائی، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا میں بھی عید۔ اسرائیل کے عید کے موقع پر بھی غزہ پر فضائی حملے،
64 से जायद फलस्तीनी शहीद, रफा के करीब इसराइली फायरिंग के एक हफ्ते बाद 14 लाशें बरामद, फ्रांस का इसराइल से जंग बंदी मुआहदे पर अमल करने का मुतालबा, हमास रहनुमा हथियार डाल दें तो उन्हें गजा छोड़ने की इजाज़त दे दी जाएगी, नेतन्याहू की हमास को मशरूत पेशकश, हमास ने दुनिया भर में फलस्तीन के हामियों को हथियार उठाने की कॉल दे दी। हमले की धमकी पर ईरान का अमेरिका को करारा जवाब, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुतनब्बे किया कि अमेरिका ऐसा कोई इकदाम उठाएगा तो सख्त रिएक्शन देंगे। ईरान में बगावत की कोशिश की गई तो ईरानी अवाम खुद उसका जवाब देगी। ईरान ने दुनिया भर में अमेरिका से मुंसलिक पोजीशनों को निशाना बनाने की ऑपरेशनल सलाहियत रखने वाला मिसाइल तैयार कर लिया। ट्रंप ने जौहरी मुआहिदा न करने पर ईरान पर बमबारी की धमकी दी थी। शाम में अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया गया, नई हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म की कोई हैसियत नहीं होगी, सदर अहमद अल-शरई मुजव्वज़ा इंतज़ामिया की क़यादत करेंगे, काबीना में 23 वज़ीरों की तकर्री कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में ईद मनाएगी। कौमी टीम के खिलाड़ी और दीगर अरकान नमाज़े ईद के बाद इकट्ठा वक्त गुजारेंगे, सहपहर में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। दूसरा वनडे मैच 2 अप्रैल खेला जाएगा। और ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा, अमेरिका ने एक बार फिर वाजे कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने हमास को गजा की सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार करार दे दिया, कहा जब तक हम हैं दुनिया की हिफाजत के लिए काम करेंगे। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है, अमेरिका आने वालों को अमेरिकी कवानीन का एहतराम करना होगा।